بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه أولئك هم المؤمنون حقا الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف گورنر اور عامل بنا کے روانہ کیا. فرمایا معاذ آپ اہل کتاب کے پاس، عیسائیوں کے پاس جا رہے ہیں. فعلمہم بشہادت اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ. انہیں سب سے پہلے یہ جا کے بتانا اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کا اقرار کریں اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و ختم نبوت کا اقرار کریں. انہم اطاعوا لذلک، اگر عقیدہ ٹھیک ہو جائے یہ بات وہ مان لیں. فعلمہم ان اللہ افترض علیہم 5 صلوات فی کل یوم و لیلہ. پھر انہیں سکھانا کہ اللہ نے دن اور رات میں تم پہ 5 نمازیں فرض کی. وَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اگر یہ مان لیں پھر انہیں بتانا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے تمہارے مالوں میں زکوٰۃ فرض کی ہے. تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، دولت مندوں سے وصول کی جائے گی اور کمزوروں پر، ضرورت مندوں پر خرچ کی جائے گی. 3 قسم کے واجبات کی ادائیگی ہم عموماً کرتے ہیں. جو کرتے ہیں، جو نہیں کرتے خیر انہیں تو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، وہ کروڑوں کا اربوں کا مال ماشاءاللہ کھا پی کے ڈکار بھی نہیں مارتے. مومن آدمی مالی امور میں 3 چیزیں اپنے آپ پہ فرض سمجھتا ہے. اگر وہ صاحب نصاب ہے تو سال کے بعد ایک بار زکوٰۃ ادا کرتا ہے 2.5%. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کرنسی تھی درہم اور دینار. درہم چاندی کا ہوتا، دینار سونے کا. 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی. اگر اتنی رقم کسی کے پاس ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے 2.5% وصول کرتے تھے. آج بھی یہی معیار ہے. اگر کسی کے پاس چاندی ہے تو 52.5 تولے ہونا ضروری ہے، اس پہ 2.5% 40واں حصہ ہے. اگر سونا ہے یا سونا پلس کرنسی ہے. اچھا، مال کی کئی صورتیں ہوتی ہیں. بینک اکاؤنٹ میں تو کچھ نہیں ہے، گھر میں عام زیور ہیں استعمال کے 3-4 تولے. باقی 30 لاکھ روپیہ مارکیٹ میں سرکولیٹ کر رہا ہے. شیطان نے ہیلے بہانے بہت سمجھا دیے ہیں. یہ جو گھر میں 4 تولے سونا ہے، چونکہ یہ بھی 7.5 تولے نہیں ہے، اس پہ بھی نہیں ہے. اور وہ تو مارکیٹ میں ہے، وہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اس میں بھی نہیں ہے. 10 لاکھ کسی سے ادھار لینا ہے، اس پہ بھی نہیں ہے. یہ صرف بچنے کے بہانے ہیں. آپ کا مارکیٹ میں جتنی انویسٹمنٹ ہے وہ بھی، گھر میں جو سونا ہے یا کیش ہے یا بینک میں موجود ہے وہ بھی. جو آپ نے ادھار لینا ہے اور وہ ڈوبا ہوا نہیں، غالب امکان یہ ہے کہ وہ آپ کو وعدے کے مطابق واپس مل جائے گا، وہ بھی. یہ سارا ٹوٹل کر کے اس پہ زکوٰۃ ہے سال کے بعد. دوسری صورت ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کی فصلوں کا عشر. ہم عرف عام میں اسے عشر کہتے ہیں. وہ فصلوں کی زکوٰۃ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے
اللہ ذو الجلال والاکرام نے زرعی زمین دی ہے، ملکیتی ہو یا ٹھیکے پر لی ہوئی ہو، اس میں اگر 5 وسق فصل پیدا ہو گئی تو اس پہ 20واں حصہ فرض ہے ہمارے اس علاقے کی زمینوں کے مطابق۔ عشر در حقیقت کہتے ہیں 10ویں حصے کو، عشر کا لفظی معنی ہی 10واں ہے، لیکن یہ ان زمینوں کے لیے ہے جو غیر مشقتی ہیں، جن کی سیرابی پر، جنہیں کاشت کرنے پر خرچ نہیں آتا، بارانی ہیں، چشموں کے پانی لگتے ہیں، کوئی زیادہ حل وغیرہ چلانے کی بھی وہاں ضرورت نہیں ہوتی، بس ہلکا پھلکا وہ گوڈی کی بیج ڈال دیا، بارشیں ہوں گی تو وہ فصل ہو جائے گی، نہیں ہوں گی تو اللہ کی سپرد۔ ایسی فصلوں میں 10واں حصہ ہے۔ لیکن جس قسم کی فصلیں ہمارے ہاں ہیں، پانی بھی قیمتاً لگتا ہے، باقی بھی اخراجات بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو اس کا ہے 20واں حصہ۔ یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ جب فصل آتی ہے تو وہ لوگ، وہ دوست جو عشر ادا کرتے ہیں، جو نہیں کرتے وہ تو خیر سے مسئلہ کبھی پوچھتے ہی نہیں، انہیں پہلے ہی پتہ ہوتا ہے کہ یہ ساری گول مول کر کے گھر لے جانی ہے اور منڈی میں بیچ دینی ہے، اس میں کسی کو دینا لینا کچھ نہیں۔ جو عشر ادا کرتے ہیں وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ وہ جی ٹریکٹر کا اتنا خرچہ ہو گیا، ڈی اے پی اتنی مہنگی آئی تھی، گندم کی کٹائی والے وہ پر ایکڑ 10,000 تو ہارویسٹر والے لے گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، وہ کافی سارا اس میں سے منہا کرنے کے بعد باقی میں سے چاہتے ہیں کہ مولوی صاحب کوئی آسانی کر دیں، فتویٰ دے دیں، کوئی 10-20 کلو دے کے جان چھوٹ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے اخراجات سامنے رکھتے ہوئے عشر کی بجائے نصف العشر، 10ویں حصے کی بجائے 20واں حصہ ہم پہ لاگو کیا ہے۔ یہ 10ویں کی بجائے 20واں ہے اس لیے کہ ان زمینوں کی کاشتکاری پر خرچ ہوتا ہے، اخراجات اٹھتے ہیں۔ اگر آپ نے اخراجات نکالنے ہیں تو پھر 10واں حصہ دیں، وگرنہ اخراجات سمیت وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادہ، جو کچھ پیدا ہوا ہے ٹوٹل پیداوار میں سے 20واں حصہ نکالنا واجب ہے، اور یہ 20واں حصہ ہے 5 وسق پر۔ ہمارے ہاں ایک جھٹکا سا حساب ہے، 20 من ہو گئے تو 19 من گھر جائیں گے، 1 اللہ کا ہے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر 20 نہ ہوئے، 18 من ہو گئے تو کیا اس پہ عشر نہیں ہے؟ اس پہ بھی عشر ہے۔ حصہ مقرر کرنا اور چیز ہے، اور مقدار مقرر کرنا یہ اور چیز ہے۔ آپ کے پاس اگر 7.5 تولے زیور ہے تو اس میں 2.5% زکوٰۃ ہے۔ اب اس کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ اس سے کم اگر ہو، اس سے زیادہ اگر ہوگی تو ہم زکوٰۃ ہی نہیں دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 وسق مقدار مقرر کی ہے۔ 5 وسق ہمارے آج کے پیمانے کے مطابق 15 من 30 کلو بنتی ہے۔ اگر فصل آپ کی 15 من 30 کلو ہو گئی تو اس پہ 20واں حصہ واجب ہے۔ وہ جتنا بھی بنتا ہے، وہ من نہیں بنے گا، تھوڑا بنے گا، لیکن اس کی ادائیگی واجب ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف گندم پر واجب ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید میں اس کی صراحت فرمائی ہے، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ۔ ہر وہ چیز جو فصل کی صورت میں آپ زمین سے پیدا کرتے ہیں، زمینیں جو تمہارے لیے اگاتی ہیں، ان میں سے جو بھی فصل 5 وسق کو پہنچ گئی، 15 من 30 کلو ہو گئی، اس پہ 20واں حصہ واجب ہے۔ گندم ہو، جو ہو، سرسوں ہو، مونجی ہے، گنا ہے، کپاس ہے، مکئی ہے۔ اب دیانتداری سے سوچ کے دیکھ لیں، میں ان کی بات نہیں کرتا جو عشر نہیں دیتے، جو دوست عشر دیتے ہیں وہ بھی آ جا کے صرف گندم کا دیتے ہیں، باقی ساری فصلوں کا عشر
اس کا کوئی حساب و کتاب ہوتا ہی نہیں. ایک سال میں 4-4 5-5 فصلیں ہم اٹھاتے ہیں اور ماشاءاللہ ڈھیروں فصلیں. اب تو وہ زمانے گئے جب 20-22 من پر ایکڑ پیداوار تھی، اب تو 70-80 من کو گندم پہنچی ہوئی ہے. 100 من سے زیادہ پر ایکڑ مکئی کی پیداوار ہے. آلو ماشاءاللہ ہوتا ہے بغیر حساب و کتاب کے، لیکن کسی اور فصل پر عشر دینے والے بھی عشر کی زحمت نہیں کرتے. نتیجہ اس کا کیا ہے؟ غربت اور اللہ ذوالجلال والاکرام کے بے پناہ عذاب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، جب لوگ زکاتیں ادا کرنا چھوڑ دیں گے تو اللہ ذوالجلال والاکرام رحمتوں کی بارشیں بند کر دیں. ہمارے ہاں بالکل یہی کچھ ہو رہا ہے. موسم پہ بارشیں ہوتی نہیں ہیں، بے موسم ہونا شروع ہوتی ہیں تو پھر رکتی نہیں ہیں، اور وہ ایک عادتاً تکلفاً تھوڑا سا ہم دعا کا اہتمام کر لیتے ہیں، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. سردیوں کے اس پورے سیزن میں زیادہ سے زیادہ 8-10 دن برف باری ہوئی ہے ان علاقوں میں جہاں 4 ماہ برف باری ہوتی تھی. آپ جانتے ہیں میرا تحریک جہاد کے ساتھ تعلق رہا ہے، ہم ان علاقوں سے واقف ہیں اللہ کے فضل سے. 8-10 دن صرف برف باری ہوئی ہے. اچھا، برف باری نہ ہونے کا معنی کیا ہے؟ جب آپ کو پانی کی ضرورت ہوگی تو آپ کے دریاؤں میں پانی نہیں ہوگا. یہ اصل میں وبال ہیں جو عشر اور زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور غربت دن بدن بڑھ رہی ہے. دنیا میں عشر اور زکوٰۃ سے بہتر کوئی معاشی نظام، کوئی اکنامک سسٹم نہیں ہو سکتا. آپ کے گاؤں کی زمین فرض کریں 50 مربع، شاید کنی ویسے رقبہ کنا ہے؟ ہاں جی 148 150 مربع. 150 مربع ایک گاؤں کا رقبہ ہے. 150 مربع 3 موقع نہیں جی 5. 150 مربع کو چھوڑ دیں، آپ اوپر والے 50 مربع چھوڑ دیں، صرف 100 مربع کی کاشت ہو. چارہ لگا لیا، چھوٹی موٹی سبزیاں لگا لی، پیاز لہسن لگا لیا، اٹھایا گھر میں استعمال کر لیا، اس کا کوئی نصاب کو پہنچا ہی نہیں. صرف 100 مربع کی کاشت لگا لیں اور پر ایکڑ 40 من پیداوار ہو تو آپ ذرا کیلکولیٹ کر کے دیکھیں کتنا بنتا ہے. ایک مربع کا 50 من، 100 مربع کا کتنا بنے گا؟ 5000 من بنتا ہے. 5000 من عشر ایک سیزن کا بنتا ہے. وہ 5000 من اگر ہر بندہ دیانتداری کے ساتھ ادا کرے تو آپ تصور کر سکتے ہیں صرف 2 فصلوں کے بعد 1 سال کے بعد آپ کے گاؤں میں کوئی غریب باقی رہے گا؟ کوئی مدرسے والا پھر یوں در در پہ آ کے خاک چھانے گا اور آپ کے دروازے بجائے گا کہ ہمیں دو؟ کسی بیوہ کی چھت غربت کی وجہ سے نہیں ٹپکے گی. کوئی بچی غربت کی وجہ سے شادی سے پیچھے نہیں رہے گی. کوئی غریب پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے بیمار نہیں رہے گا. یہ دنیا کا اتنا بڑا فائنینشیل سسٹم ہے، اتنا بڑا بینکنگ سسٹم ہے، اس کا کوئی آلٹرنیٹ کائنات میں ہے نہیں. اللہ ذوالجلال والاکرام نے قائم کیا ہے، لیکن ہم اس کی طرف نہیں جاتے. ہم بھاگتے ہیں ماہرین کی طرف اور دنیا کے بڑے بڑے تھنکرز کو اور مدبرین کو بلا بلا کے نت نئی پالیسیاں لاتے ہیں، سود بڑھاتے جاتے ہیں. ابھی 3 سال پہلے شرح سود 7% تھی، اب ماشاءاللہ 22% ہے، اور 22% سود دینا ہم قبول کر لیتے ہیں. 38 قسم کے ٹیکسز دینا ہم قبول کر لیتے ہیں. 85 روپے پر یونٹ بجلی خریدتے ہیں، اور اس میں سے آدھے سے زیادہ بلکہ تقریباً 75% ٹیکسز ہوتے ہیں، 25% بجلی کی اصل قیمت ہوتی ہے. ہم وہ ادا کرتے ہیں لیکن عشر اور زکوٰۃ ادا کرنے کی طرف نہیں آتے. تیسری چیز ہم پہ واجب ہے مالی امور میں فطرانہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مرد پر، عورت پر، چھوٹے پر، بڑے پر
حتیٰ کہ وہ بچہ جو عید کی رات پیدا ہوا ہے اس پر بھی فطرانہ واجب ہے، اگرچہ اس نے روزے نہیں رکھے۔ ویسے سچی بات ہے، فطرانہ ادا بھی وہی کرتا ہے جو روزے رکھتا ہے، جس نے روزے نہیں ادا کیے اس نے فطرانہ کیا ادا کرنا ہے۔ اچھا، اگلا مسئلہ سمجھیں، یہ 3 چیزیں ہیں، زکوٰۃ ہو گئی، عشر ہو گیا، فطرانہ ہو گیا۔ صحیح البخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی مالک حق سوی الزکوٰۃ، تمہارے مالوں میں ان 3 چیزوں کے علاوہ بھی اللہ کا حق ہے۔ یہ جو ہم لمبی چوڑی داستانیں پڑھتے ہیں نا صحابہ کرام کی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر کا پورا سامان اٹھا کے لے آئے، اب سارا سامان تو زکوٰۃ نہیں بنتی، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آدھا لے آئے، اب گھر کے ٹوٹل مال سے آدھا تو زکوٰۃ میں نہیں جاتا، تو 2.5% جائے گا نا، اور سامان زندگی جو عام استعمال کا ہوتا ہے اس پہ زکوٰۃ ہے بھی نہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آدھا لے آئے، عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے 700 اونٹ دیے، 100 گھوڑا دیا، کئی کلو سونا اور چاندی دی، اور اشرفیوں کے ڈھیر لگا دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ یہ سارا زکوٰۃ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان فی مالک حق سوی الزکوٰۃ، زکوٰۃ آپ نے پوری ادا کر دی، عشر پورے کا پورا ادا کر دیا، فطرانہ آپ نے دے دیا مساکین کو، لیکن دین کے لیے ضرورت ہے تمہارے مال کی، اور تم اس پوزیشن میں ہو کہ وہ ضرورت پوری کر سکو یا اس میں معاونت کر سکو، تو تم پہ ادائیگی واجب ہے۔ وفی مالک حق للسائل والمحروم، اللہ ذو الجلال والاکرام نے اہل جنت کی خوبی بیان کی ہے، ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون۔ یہ نعمتوں والی جنت، یہ چشموں والی نہروں والی جنت ان کے لیے ہے جو راتوں کو تھوڑا سوتے ہیں، وبالاسحار هم یستغفرون، اور کثرت کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے روتے ہیں، استغفار کرتے ہیں راتوں کو۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور اپنے مالوں میں سائلین ضرورت مندوں کا حق، محرومین کا حق، اللہ کے دین کا حق ادا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، جہنم جو بڑی شدت کے ساتھ جل رہی ہے اس کی آگ ٹھنڈی کرو اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کرنے کی صلاحیت ہو۔ اب جس کے پاس اس کے علاوہ کچھ ہے نہیں، ایک ٹکڑا کھجور کا ہے، لا محالہ اس پہ زکوٰۃ اور عشر واجب نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ صدقہ کرو گے تو جہنم کی آگ تم پہ ٹھنڈی ہوگی، اور فرمایا من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب ولا يقبل اللہ الا الطیب، جو بندہ اپنے پاک مال میں سے ایک کھجور صدقہ کرتا ہے، اللہ ذو الجلال والاکرام اس ایک کھجور کو یربیہا کما یربی احدکم فلوا، اسے پالتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، اسے بڑھاتا ہے، جیسے تم گھوڑے کے بچے کی نگہداشت کرتے ہو نا، گرمی نہ لگ جائے، سردی نہ لگ جائے، وقت پہ اسے چارہ دینا ہے، بالکل چھوٹا سا ہے، نرم و نازک سا ہے، اسے موسموں کی حدتوں شدتوں سے بچانا ہے، دودھ پلانا ہے، جیسے تم گھوڑے کے بچے کو سنبھالتے ہو، ہمارے آج کی زبان میں کہہ لیا جائے جیسے تم اپنی V8 کو میلی ہونے سے، خراب ہونے سے، اس کے باڈی پہ خراشیں لگنے سے، دھوپ میں زیادہ دیر کھڑی رکھنے سے بچاتے ہو، ویسے اللہ رب العالمین تمہارے اس صدقے کو ضائع ہونے سے بچاتا ہے، اس کی نگہداشت کرتا ہے، حتیٰ تکون مثل الجبل، حتیٰ کہ قیامت کے دن جب نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی تو یہ ایک کھجور تمہارے نامہ اعمال میں ایک پہاڑ کے برابر تولی جائے گی۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ ذو الجلال والاکرام نے ہمیں مواقع عطا کی ہیں، یہ رمضان بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور مال بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے اگر اسے اللہ ذو الجلال والاکرام کے دیے ہوئے قواعد کے مطابق حاصل کیا جائے اور اللہ کے دیے ہوئے ضابطوں کے مطابق اسے خرچ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں
ہم الاخسرون ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم وہ نقصان میں ہیں۔ ہم الاخسرون ورب الکعبہ، ہم الاخسرون ورب الکعبہ 3 بار فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر قسم کے بھی بات کر دیں ان کی بات بڑی معتبر ہے، کائنات میں ان جیسی بات کسی اور کی نہیں، یہاں قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں۔ ابو ذر فرماتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے نبی کون؟ فرمایا الاکثرون، جو مالدار ہیں، ماشاءاللہ مکان بنے ہوئے ہیں، ایک کے بعد اوپر دوسرا ہے، دوسرے کے بعد تیسرا ہے، کوٹھیاں بڑھتی جا رہی ہیں، گاڑیوں کے ماڈل تبدیل ہوتے ہیں، اور جب دین کا معاملہ آتا ہے تو پھر دل میں ہاتھ پڑتا ہے اتنے سارے مولوی نو دے دیں گے تو پھر ساڈا کی بنے۔ گھر میں بچوں کے عید کی تیاری کے نام پہ 1,00,000 1.5 لاکھ روپیہ خرچ ہونا معمولی بات، افطاری سحری کے دسترخوان پہ ماشاءاللہ اتنے نعمتیں ہوتی ہیں کہ شمار و کتار کوئی نہیں، اور جب کسی مریض کی طرف سے فدیہ دینا ہوتا ہے تو وہ کتنا ہوتا ہے؟ 6,000 مہینے کا۔ اپنے گھر میں 6,000 2 دن میں خرچ ہوتا ہے، اور جب مسکین کا فدیہ دینا ہوتا ہے تو وہ پورے مہینے کا 6,000 ہوتا ہے۔ مجھ سے لوگ مسئلے پوچھتے ہیں تو میں اسے پوچھتا ہوں کہ آپ کی مالی حیثیت کیا ہے؟ آپ کا ایک دن کا ایک بندے کا دسترخوان کا خرچ کتنا ہے؟ لو جی ساڈا تو بہت خرچ ہے، جتنا آپ کا خرچ ہے اتنا ہی آپ دیں گے تو آپ کا فدیہ ادا ہوگا۔ یہ شرعی قاعدہ ہے۔ اگر ایک بندہ گھر میں 150 کی روٹی کھاتا ہے تو وہ 150 دے گا تو ادا ہو جائے گا، لیکن ایک بندہ اپنے دسترخوان پہ 2,000 کا کھانا کھاتا ہے اور دوسرے کو چاہتا ہے کہ پورے مہینے کا 4,000 دے کے میری جان چھوٹ جائے اور مجھے روزوں کا ثواب بھی مل جائے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الاکثرون، جن کے پاس مال و دولت زیادہ ہے وہ خسارے میں ہیں۔ الا یفعلون ہاکذا و ہاکذا و ہاکذا، باقاعدہ اشارہ کر کے بتایا کہ جو اپنے دائیں والوں کو، اپنے سامنے والوں کو، اپنے بائیں والوں کو، اپنے پیچھے والوں کو ان کا خیال رکھتے ہیں، دینی مصارف کا خیال رکھتے ہیں، مدارس مساجد کا خیال رکھتے ہیں، فقراء مساکین کا خیال رکھتے ہیں، وہ تو بچ جائیں گے، وگرنہ جن کے پاس دولت کی کثرت ہے وہ مارے جائیں گے۔ یہ دولت نعمت ہے، اگر اسلامی اصولوں کے مطابق اسے حاصل کیا جائے اور اللہ کی رضا کے لیے اسے کثرت کے ساتھ خرچ کیا جائے، اور اللہ کی قسم یہ دولت وبال ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن خوفناک سانپ کی صورت میں یہ انسان کے پیچھے بھاگے گی اور بندہ آگے بھاگے گا، اور یہ مال، یہ سانپ اسے کہے گا انا مالو کا انا کنزو کا، میں تیرا مال ہوں جس کے کمانے کے لیے تو بھاگتا رہا، میں تیرا خزانہ ہوں جس کی پائی پائی تو جمع کر کے سانپ بن کے اس پہ بیٹھا رہا اور اسے جوڑتا رہا، اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا۔ دین کی ضرورتیں تھیں، اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے تیرے مال کی ضرورت تھی، تجھے کوئی پرواہ نہیں ہوئی، وہاں 100-200 دے کے وہ اپنی جان چھڑا لیا کرتا تھا، میں وہی تیرا مال ہوں، یہ اس کے پیچھے بھاگے گا اور یہ بندہ مال کے آگے بھاگے گا۔ ہمارے مالوں میں اللہ ذوالجلال والاکرام کا حق ہے۔ اگر ہم صاحب نصاب ہیں تو سال کے بعد 2.5% زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر اللہ نے زرعی فصلیں دی ہیں تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے 5 وسق پر 20واں حصہ فرض کیا ہے۔ مومن ہیں تو سال کے بعد رمضان المبارک کا فطرانہ ہم پہ واجب ہے، اور اگر یہ تینوں صورتیں، فطرانہ تو ہر صورت دینا ہے، اگر پہلی صورتیں نہ بھی ہوں، دونوں نہ آپ صاحب نصاب ہیں نہ آپ کے پاس فصل ہے، پھر بھی ان فی مالک حق سوی الزکوٰۃ، اللہ ذوالجلال والاکرام نے تمہارے مالوں میں اپنا حق رکھا ہے، جتنا دے سکتے ہو اتنا دو۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، قرآن مجید کی آیت میں نے پڑھی تھی، اولئک هم المؤمنون حقا الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، سورہ انفال کی آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سچے مومن وہ ہیں جو نمازیں قائم کرتے ہیں اور جتنا ہم نے دیا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ خرچ کرتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ لاکھوں ہوں اور استعمال کی کوئی جگہ ہی نہ ہو تو پھر اللہ کے دین کے لیے دینا ہے، تھوڑے میں سے دیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، میرے دروازے پہ کسی خاتون نے آ کے دستک دی، بی بی کھانے کے لیے کچھ چاہیے، بچیاں ہیں میرے ساتھ بھوکی ہیں، کھانے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے گھر سے صرف 2 کھجوریں ملیں، اس کے علاوہ رسول اللہ کے گھر میں کھانے کے لیے اور کچھ ہے نہیں۔ اماں جی نے وہ 2 کھجوریں اٹھائی ہیں اور 2 جا کے اس بی بی کو دے دی ہیں، ایک ایک کے منہ میں ڈال دی، دوسرے کے منہ میں ڈال دی، اتنا ہی کچھ ہے گھر میں۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو کچھ ہے وہی اٹھا کے دے دیا ہے۔ سو میرے عزیز بھائیوں، ہمیں اپنے مالی معاملات پہ بہت زیادہ غور و فکر کی ضرورت ہے۔ جہاں سحریاں افطاریاں کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام سے جنت کا سوال کرتے ہیں، جہنم سے آزادی مانگتے ہیں، یہ سارے کام کرنے چاہیے۔ رمضان ان کا موسم ہے، اس کے ساتھ ہی اپنے مالی معاملات پہ بھی ہمیں تدبر کرنا چاہیے۔ کیا ہمارا مال جائز طریقے سے آ رہا ہے، اور کیا ہمارا مال جائز طریقے سے صرف ہو رہا ہے؟ اگر یہ ہے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو آج موقع ہے